گیٹ اپ بنا لینے سے انسان کا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کردار کا بھی اچھا ہو. تبھی بزرگوں کا مقولہ ہے عاملو کالاجانب. جب کسی کے ساتھ معاملات کرو, پیسوں کا لین دین یا رشتے ناتے, تو ایسے جیسے آپ اس کو جانتے ہی نہیں ہو. کون ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو, ایسے معاملات کرنے پڑیں گے آپ. کون ہو بھی, میں حضرت جی کا خلیفہ ہوں. حضرت جی کا خلیفہ چھوڑو, پیدا تنخواہ کتنی ہے تیری ہے بھائی, تنخواہ کتنی ہے بتا بھائی, اور دوسرا رکھے گا کیسے. وہ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں نا. وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے, جاننے والے تو بعد میں بنے تھے, انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا کسی ہمارے رشتہ دار خاتون کو. تو جو رشتہ دار خاتون تھی, ان کے والدین نے مجھے درمیان میں ڈالا کہ ذرا اس کی انکوائری کرو اس بندے کی. داڑھی بھی تھی اور ماشاءاللہ ان صاحب کی ٹوپی بھی تھی, اور تبلیغ میں بھی کبھی کبھار وقت لگا لیا کرتے تھے. تو مجھے بھیجا انکوائری کے لیے. تو میں ان کو جانتا تھا, دینی حلقوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. تو ہم نے جب ان سے انٹرویو, نماز بھی نظر آتے تھے پڑھتے ہوئے, تو میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ نے ماشاءاللہ پیغام بھیجا ہے, رکھیں گے کہاں؟ تو آپ کا فلیٹ تو بہت چھوٹا ہے, اس میں آپ کے والدین رہتے ہیں, آپ خود بھی رہتے ہیں, تو بیگم کو کہاں رکھیں گے؟ اتنے چھوٹے فلیٹ میں تو وہ لوگ رہنے کے عادی نہیں ہیں. اس نے کہا وہ کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میں انتظام, بولو بھائی کر لوں گا. تو معاملات میں ایسا بولو نا بھائی نہیں چلتا. کیا کر لو گے ابھی بتاؤ بھائی کر لے گا اللہ. آپ خود ہی تو بیان میں کہتے ہیں کہ اگر فقیر ہو گئے تو شادی کے بعد اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. کیا کر دے گا اللہ اپنے فضل سے؟ بھائی اللہ تو کی مدد تو ہوگی, لیکن جب ہم معاملہ کسی سے کریں گے تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھیں گے. وہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اللہ پہ توکل کریں, کیونکہ آپ کا ایمان کس لیول کا ہے یہ آپ جانیں, اللہ جانے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا کہ آپ میں کتنا توکل ہے. آپ جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں یقیناً اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے, مگر ہر ایک کے ساتھ نہیں. اس کے لیے ایک ایمان کا لیول بھی ہونا چاہیے. دوسرا, آپ میں توکل ہے, آپ کی بیوی جو آنے والی اس میں توکل نہ ہوا, پھر کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ بعض دفعہ اللہ کی مدد آتی ہے مگر تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے, اس میں اللہ امتحان بھی لیتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں توکل تھا, جو کچھ آتا سب صدقہ کر دیتے کہ کل کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا. ایک روپیہ نہیں رکھتے تھے اپنے پاس, اور اللہ کھلاتا رہا 63 سال تک, جب تک آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے کھلاتا رہا. لیکن آپ کی زوجات, ان میں بھی اللہ نے توکل, وہ بھی صدقہ کر دیں. بھائی جہاں اللہ ہمارے شوہر کو کھلائے گا, پیغمبر کو کھلائے گا, وہاں اللہ ہمیں بھی کھلا دے گا. تو صبح کھانے کو ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ابھی نہیں کھلا رہا رات کو کھلا دے گا. مریں گے نہیں بھوک سے, نہ بیمار ہوں گے, نہ بھوک سے مریں گے. تو یہ توکل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ شارٹ چل رہا ہے. اور دیکھو نبی نے بھی اپنی ذات کے حد تک توکل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں کہ بچا نہیں رہے, صبح کی شام کی فکر نہیں کر رہے, اور شام کو صبح کی فکر نہیں, لیکن بیویوں کو 1 سال کا نان نفقہ ایڈوانس میں دے رہے ہیں. بھی میں کروں گا, تمہارے لیے نہیں ہے, تمہارے لیے اسباب کو دیکھ کے چل رہا ہے. اپنی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی ہے, وہی 1 سال کا نان نفقہ. لیکن پھر آپ کی زوجات نے توکل کیا, 1 سال کا نان نفقہ 2-3 دن میں خیرات. تو ایسے توکل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے میرے بھائی؟ ٹھیک ہے نا, شارٹ چل رہا ہے. اللہ کی مدد ہے نکاح کے ساتھ, لیکن لڑکی والوں کو کیا چاہیے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کریں. لڑکے کو چاہیے وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے اور اللہ پہ نظر بھی. اس سے اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ تم ہاتھ پاؤں مارتے رہو, تلاش کرتے رہو, رزق کی تلاش میں بھی رہو, اللہ تمہاری مدد, اگر نکاح کی نیت ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو وہ اپنے لحاظ سے سوچے, آپ بولو بھائی اپنے لحاظ سے. دوسری بات یہ کہ کچھ تو بتائے نا, جھوٹ تو نہ بولے کم از کم. یہی بول دے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, اللہ توکل پہ کر رہا ہوں, تو وہ دیکھ لیں گے ہم میں ہے توکل تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. بات تو صاف کریں نا.
بھائی کیا ہو گیا بھائی؟ اگر وہ توکل کی بیس پہ شادی کر رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، دیکھ لو میری جیبیں خالی ہیں، نہ رہائش ہے، میں وہ کر رہا ہوں، اللہ انتظام کر دے گا، تو یہ بات بولے زبان سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف توکل کی بیس پہ، تو سامنے والا دیکھ لے گا ہم اتنا توکل افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بندہ سمجھدار ہے، تقوی والا ہے، یقیناً انشاءاللہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، تو لڑکی والے بھی یہ توکل کر سکتے ہیں. صحابہ میں بہت سے لوگوں نے کیا ہے، لیکن ان کو پتہ تو ہو کہ ہم نے کتنا توکل پہ چلنا ہے اور کتنا اسباب پہ چلنا ہے. ان کو پہلے سے بات کلیئر ہونی چاہیے. تو وہ کہنے لگے، ہم نے کہا بھائی وہ تو اس لیے چھوٹے سے فلیٹ میں نہیں رہ سکتی، تو آپ رکھیں گے کہاں؟ وہ کر لیں گے. بھائی کیا کریں گے بتاؤ نا. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بات کو کیا کر رہا ہے، گھما رہا ہے. وہ بول دیتا کہ نہیں رکھ سکتا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، ہم سوچ لیتے بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یار، جہاں تم توکل کر رہے ہو اللہ انتظام کر دے گا. لیکن بات گول تو نہ کرو نا. حالانکہ ان کی داڑھی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی. علماء کے سامنے دوزانوں بھی بیٹھتے تھے. میں بھی جب جاتا تھا دوزانوں بیٹھتے تھے. حضرت خیریت سے ہیں، دعا فرما دیں. معاملات میں جب معاملہ آیا تو کیا کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں. وہی ٹوپی اٹھا کے انہوں نے میرے سر پہ رکھ کے گھمانا. ہم نے پوچھا کہ آپ کی ارننگ کتنی ہے، آپ کی ارننگ بلکہ سورس آف انکم کیا ہے. انہوں نے کہا ارننگ تو میری ٹھیک ٹھاک ہے. ہم نے کہا ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے یہ غلط سلط ہے، ہم نے پوچھا ہے کہ کتنی. کیا بس ہو جاتی ہے، اچھا خاصا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا چلیں آپ اپنا کوئی جاب بتا دیں یا بزنس بتا دیں. ٹرانسپورٹیشن کا بزنس. کیا کام ہے؟ ٹرانسپورٹیشن. اتنی انگلش تو ہمیں بھی آتی ہے کہ کچھ یعنی یہاں سے اٹھا کے کوئی چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کچھ چرس ہیروئن تو نہیں. بھائی ٹرانسپورٹیشن میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے نا. کچھ تو ٹرانسفر کر رہے ہوں گے یہاں سے وہاں. کیا کر رہے ہو بھائی؟ فائلیں تو نہیں ادھر سے ادھر گھما رہے کہیں. کہہ رہے ہیں بھائی آپ کو بتا دیا کہ میرا کیا ہے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آنے لگا، لکڑدا. ایک دفعہ لڑکے والے گئے لڑکی والوں کے یہاں، کہنے لگے تو رشتہ جب مانگا نا انہوں نے، تو لڑکی والوں نے پوچھا کہ لڑکا کردہ کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ لکڑدا کام ہے. لکڑدا کام تو ہے کوئی دروازے کھڑکیاں الماریاں بیچتا ہے، یا کوئی فیکٹری ہے جہاں لکڑیاں کٹتی ہیں، صحیح ہے نا، دیار کی لکڑیاں کٹ کے بنتی ہیں، یا کوئی گودام ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا بول تو دیا لکڑدا کاروبار ہے. بھائی کچھ تو بتاؤ. جب بہت زیادہ کھریدا تو کہنے لگا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. کوئی برا کام نہیں ہے جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچنا. بہت سے مسواکیں بیچنے والے اونچے درجات پر ہوں گے، اور بہت سے لکڑیوں کی فیکٹریاں چلانے والے کمتر ہوں گے. لیکن آپ جھوٹ بولو بھائی، ٹوپیاں نہیں کرائیں. پہلی دفعہ بھائی میں مسواک بیچتا ہوں، ختم. انہوں نے کرنی ہوگی تو کر دیں گے، نہیں کرنی ہوگی تو کیا خیال ہے، منع کر دیں گے. تو مجھے اس بندے کو دیکھ کے یہ لطیفہ ہے. میں نے کہا کیا کاروبار ہے؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا. میں نے کہا یہ بندہ خون پیے گا یہ. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں، بعض لوگ جھجک بھی رہے ہوتے ہیں نا تو کھل کے بات نہیں کر پاتے، تو انسان کہتا ہے شاید یہ بیچارہ بول نہیں پا رہا ہے، روب میں آ گیا کہ رشتے کا معاملہ ہے. فرشتہ صفت انسان رشتے میں کنفیوز ہو جاتا ہے، شرم آتی ہے اس کو. رشتہ اور فرشتہ ملتے ہیں نا آپس میں. کہنے میرا وہ، میں نے کہا آپ کا آفس کدھر ہے؟ تو ہم جب آفس گئے اس کے، ہم نے دیکھا تو آفس میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. آفس میں صرف وہی رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یہی آپ کا فرنیچر بھی آپ ہی ہو آفس میں، فائلیں بھی آپ ہی ہو. تو وہ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ جی یہ والا مال اٹھا کے کنٹینر میں رکھتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے. کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی برا بزنس نہیں ہے، یہ اب جاب نہیں، کوئی بری جاب نہیں ہے. لیکن گول مول بات گھمانا کیا ہے؟ یہ برا ہے. حالانکہ ان کی داڑھی بھی تھی اور ان کی ٹوپی بھی تھی.
تو معاملات میں داڑھی ٹوپی نہیں دیکھی جاتی. معاملات میں تو غیر مسلم سے بھی معاملہ کر سکتے ہیں آپ. بندہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیئر ہونا چاہیے. نکاح کے معاملے میں دینداری بھی دیکھنی چاہیے. بزنس کے معاملے میں سب سے پہلے کیا دیکھنے چاہیے؟ بزنس جب کر رہے ہیں تو داڑھی بعد میں اور ایمانداری پہلے.